السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ صدق الله مولانا العظیم۔ اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کہ مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا۔ تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ یہاں احکام شریعت ہے، یہ آیات اور ان کے ترجمے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 اور 93، 92 اور 93، ان میں احکام یہ بیان کیے گئے ہیں کہ کبھی آپس میں ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ ہو گئی اور قتل تک کی نوبت پہنچ گئی تو اب کیا کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن میں بھی قتل کے متعلق بہت سخت وعید ہے۔ کسی کا بھی مرڈر کرنا، قتل کرنا مسلمان کا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وہ قتالہ کفر، اور اس کا قتل کرنا کفر تک لے جائے گا۔ کسی مسلمان کا قتل کفر تک پہنچا دے گا۔ ہاں کچھ قتل ایسے ہیں جو انجانے میں ہو گئے، خطأً جس کو کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر کے نہیں کیا۔ ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کے قتل کرنا۔ ایک ہوتا ہے سہون قتل کیا، گولی چلا رہا تھا جا کر لگ گئی کسی، وہ پرندہ مار رہا تھا ادھر لگ گئی، تیر چلا رہا تھا کسی اور جگہ کسی مسلمان کو لگ گئی۔ تو اس طرح کے جو قتل ہیں اس کو سہون قتل کہتے ہیں، یعنی بھول کر کے ہو گئے یا خطأً۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں کے متعلق آیتیں ہیں۔ جو جان بوجھ کر کے قتل کیا، جس کو کلر کہیں، مرڈر کرنے والا، اس کے متعلق تو قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالد فیہا، جو جان بوجھ کر کے عمدن قتل کیا کسی ایک مومن کو تو اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ بہت دن تک رہے گا، لمبی مدت تک رہے گا،
اور اللہ کا اس پر غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت بھی بھیجی۔ ایک مومن کا جان بوجھ کر کے قتل کرنا۔ اور دوسری جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ناحق کسی جان کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا گویا کہ اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا۔ قتل الناس جميعا، تمام انسانوں کے قتل کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ تو اسلام میں قتل، مرڈر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک دوسرے کی جان محفوظ نہیں تو پھر اس کا کچھ بھی محفوظ نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہر ایک کو دی ہے شریعت نے، 5 چیزیں ایسی ہیں، اس پر میں نے بیان ریکارڈ کیا تھا، اس کو 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں نمبر 1 سب سے پہلی چیز جان کی حفاظت۔ آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، اور اس جان کو بچانے کے لیے کئی اوقات ایسے بھی ہیں جہاں حرام کو بھی تخفیف کر کے، آسان کر کے دے دیا گیا ہے، جیسے قرآن پاک میں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے، مردار تمہارے لیے حرام ہے، شراب تمہارے لیے حرام ہے، لیکن جان جا رہی ہے کسی ایسی جگہ پر ہے کہ قطرہ 2 قطرہ ڈالنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس کو حلال فرمایا گیا۔ کچھ تھوڑا سا اس کا حصہ کھا لینے سے جان بچ سکتی ہے تو اس کو جان بچانا فرض ہے، اگرچہ وہ حرام چیز ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ 14ویں پارے کی آیت ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کوئی شخص ایسا مسلمان جو قید ہو گیا، اس کی گردن پر تلوار رکھی گئی ہے، اس کی جان جانے والی ہے، اس کو قتل کیا جانے والا ہے، مجبور کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تو کلمہ کفر کہہ دے، تو زبان سے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور قرآن کہتا ہے اگر اس کا دل ایمان پر جمع تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ کیوں اجازتیں کیوں دی گئی ہیں یہاں پر؟ اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے، یہ فرض اول ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پوری تمام چیزوں میں جان بچانا فرض ہے۔ حتیٰ کہ مسائل اگر میں آپ کو بتاؤں، ٹھنڈیوں کے دن ایسے آ گئے کہ پانی سے وضو کرنے پر ہاتھ شل ہو سکتا ہے، سخت ٹھنڈی کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہلکی پھلکی ٹھنڈی نہیں، کچھ کڑاکے کی ٹھنڈیاں ایسی آتی ہیں، اور عمر دراز لوگ ان کو فالج مار جاتا ہے، لقوا ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں پانی ہوتے ہوئے بھی ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم تیمم کرو اور نماز پڑھ لو، اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرے فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بعد کے فرائض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ جان کی حفاظت۔ اور جس طرح تم اپنی جان کی حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے، اسی طرح دوسرے مومن کی جان بھی تمہارے لیے بچانا فرض ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دکھا کر کے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ زمین تم جانتے ہو؟ یہ دنیا کی سب سے مقدس زمین، بلد اللہ الحرام، خانہ کعبہ جہاں پر ہے۔ پھر یہ گھر کو دیکھے ہو تم، خانہ کعبہ، اللہ کا سب سے پاکیزہ گھر۔ اب سنو، 3 باتیں اس میں آئی ہیں۔ یہ مہینہ جتنا عزت والا ہے ذی الحجہ کا، جس میں حج کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہینہ ذی الحجہ کا جتنی حرمت والا، عزت والا ہے، یہ زمین جتنی عزت والی ہے، اور یہ خانہ کعبہ جتنی عزت والا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر کے میرے نزدیک ایک مومن کے خون کی عزت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان اس سے بھی بڑھ کر کے عزت والی ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ مومن کسی بھی مسلمان کا قتل
بہت بھاری گناہ ہے، دنیا کا ایک بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے تو سب سے پہلا مرڈر جو ہوا دنیا میں، سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ حابیل کا، آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا۔ قابیل نے قتل کر دیا اپنے سگے بھائی کو، اور وہ بھی عورت کے چکر میں۔ ایک عورت جس کو قابیل چاہتا تھا کہ نکاح کر لے، لیکن وہ شریعت آدم میں حابیل کے حصے کی تھی، لیکن یہ صرف اور صرف ہوس کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ کون؟ قابیل، چھوٹا تھا، بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ وہ پہلا قتل تھا دنیا میں، لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے کہ قیامت تک اب جتنے بھی قتل ہوتے جائیں گے، قتل کرنے والوں کو تو ان کا گناہ ملے گا ہی، لیکن یہ سارے قتل کا گناہ بھی قابیل کے سر پر جائے گا، کیونکہ شروعات اس نے کی تھی۔ تو گویا کہ سارے لوگوں کے قتل کا گناہ اٹھانا عام بات نہیں۔ قرآن جب یہ کہہ دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ تو دوزخ ہے جس میں وہ مدتوں رہے گا۔ کب تک رہے گا یہ اللہ بہتر جانے۔ ہاں، قتل کی کئی صورتیں ہیں۔ کسی مومن کو قتل کرنے کے دو طریقے میں نے یہ بتایا کہ ایک جان بوجھ کر کے ہوا، ایک خطأً ہو گیا، سہون ہو گیا۔ جان بوجھ کر کے بھی جو قتل ہو رہے ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو آپ اس زمانے میں گولی مار کر کے قتل کر دیے، یا پھر چاقو چھری سے حملہ کر کے قتل کر دیے، تلوار سے قتل کر دی۔ یہ تو جان بوجھ کر کے قتل ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو قتل میں شامل ہوتی ہیں، اس کو توجہ سے سن لیں، وہ بھی گناہ بڑا ہے۔ کسی کو ایسا پوائزن دیا جو بظاہر اثر نہیں کرتا تھا، دھیرے دھیرے اثر کرنے لگا، اور اسی زہر، اسی پوائزن میں اس کا انتقال ہوا، تو یہ بھی قتل کا ہی گناہ ہوگا۔ کسی کو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی میڈیکل والا ہو یا آپ ہی کیوں نہ ہو، ایسی زہریلی گولیاں دیں، نیند کی نشیلی دوائیاں دیں، جس کا وہ ایڈکٹ بن کر کے اسی پر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے مرڈر میں اور قتل میں آپ کو قاتل کا ہی گناہ ہوگا۔ ایک قتل عمد ڈائریکٹ ہو گیا، اور ایک قتل یہ ہے جو سلو موشن میں جا کر کے تھوڑی دنوں کے بعد اس کو ختم کرتا ہے۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا، بعض لوگ کسی کے قتل کے لیے، موت کے لیے یہ زہر کا استعمال جس طرح کرتے ہیں، اسی طرح سحر کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ زہر اور چیز ہے، سحر اور چیز ہے۔ زہر پوائزن، سحر جادو کو کہتے ہیں۔ تو جادو کے راستے اپنائے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت و حیات تو صرف اللہ ہی کے دست قدرت میں، یہ جادو کا کیا ہے؟ میرے عزیزو، یقیناً اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، لیکن چیزیں اسباب بن جاتی ہیں۔ چاقو سے مارو تو مرتا ہے کہ نہیں آدمی؟ اس وقت تو یہ نہیں کہو گے کہ چاقو کی کیا اہمیت ہے، نہیں، چاقو ذریعہ بن گئی موت کا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے لیے جادو اور سحر ذریعہ بن جاتا ہے موت کا۔ اور اس قتل میں جو لوگ شریک ہیں وہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اس لیے کہ جادو عام طور پر قتل تک اور موت تک جو جادو لے جاتا ہے وہ کوئی حلال جادو نہیں، اس میں بندہ پہلے کافر ہوتا ہے پھر جادو کرتا ہے۔ جس نے جادو کیا وہ پہلے کافر بنتا ہے، کیونکہ اس میں کفریات اور شرکیات بھرے ہوتے ہیں۔ تو جادو کرنے والا پہلے اپنے کافر ہونے کا اقرار کرتا ہے، شرک کے جملے اس میں ہوتے ہیں، یا قرآن کے خلاف، حضور کے خلاف، معاذ اللہ۔ بعض جادوگر پیشاب سے مقدس آیتیں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ بہت خطرناک قسم کی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں جس کا ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور اس راستے پر جا کر کے جو قتل اور ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں وہ بھی قاتل ہیں۔ اگرچہ جادو کے اثرات سے کئی دنوں کے بعد کوئی انتقال کر جائے تو قاتل ہی ہے۔ اور جادو کرنے والے کو زندیق کہا ہے بعض علماء کے نزدیک، تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ جادو کرنے والے کے بعض علماء کی بات کر رہا ہوں،
یا یوں سمجھ لیں کہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور وہ اسی نحوست میں اور کفر میں بھی مر جاتا ہے۔ مسلمان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا جادو، اور کسی جوتش کے پاس جانا، سحر کرنا، ٹونے کروانا، معاذ اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اتی بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن کے پاس گیا، جادوگر کے پاس، جوتش کے پاس گیا، گویا کہ اس نے محمد کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اتارا گیا اس کا انکار کر دیا۔ تو ہم میں سے تو کوئی اتنا گھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خواہشات نفس کے لیے اس گھٹیا راستے کا استعمال کرے۔ ہاں، شیطان اس راستے پر لاتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہ قتل کی صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، زہر سے، سحر سے، اب نئے طریقوں سے، جیسے چاقو، چھری، گولی، بندوق، یہ تمام چیزیں تو قتل کی صورتیں ہیں۔ ایک اور چیز ہے میرے عزیزوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک اور قتل ہے، وہ بھی عمدن قتل میں آتا ہے، سہون قتل میں نہیں۔ سہون قتل کے متعلق ابھی جو آیت میں نے پڑھا اس کے لیے کفارہ ہے۔ سہون کا مطلب سمجھ گئے نا، خطا کے طور پر، جان بوجھ کر کے نہیں کر رہا تھا، ہو گیا، پرندے پر تیر چلا رہا تھا، کسی کو جا کر لگ گیا اور ختم ہو گیا، یا گولی کہیں اور چلا رہے تھے، لگ گئی کسی کو اور وہ چلا گیا۔ یہ سہون قتل یا خطأً قتل، خطا کے طور پر ہو، اس کے لیے کفارہ ہے۔ قرآن نے بیان کیا، ایک غلام آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو، اور پھر فدیہ ہے، آپس میں جو طے کریں گے، اتنا مال دے کر کے جو مقتول ہے اس کے گھر والوں کو راضی کر لو، اس کا کفارہ ہے، اسے معاف کیا جائے گا۔ یہ سہون قتل، لیکن عمدن قتل کے لیے نہیں۔ عمدن قتل کے لیے یہ کفارہ نہیں ہے کہ کسی کا مرڈر کر دے اور پھر آ کر کے خیرات کر دے، ادھر دان بھی کر رہا ہے ادھر قتل بھی کر رہا ہے، یہ عمدن قتل کے لیے نہیں۔ اب ایک صورت عمدن قتل کی یہ بھی ہے کہ آپ زندہ آدمی کو مار رہے ہیں، جیسے میں نے صورتیں بتائی، چاقو سے، تلوار سے، گولی سے، بندوق سے، زہر سے، سحر سے، جس انداز سے بھی آپ نے مارا وہ قاتل ہی کہلائیں گے۔ ایک صورت ہے قتل کی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اسے دنیا میں آنے سے پہلے قتل کیا، وہ بھی قاتل ہے، یہ بھی قاتل ہے، اور اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ جیسے کسی کا حمل تھا، بچے کی ہارٹ بیٹ شروع ہو چکی تھی، دل کی دھڑکنیں ہونے لگی تھی، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں بچہ چاہیے ہم کو، ابورشن کروا دیا، قتل کا گناہ ہے، قتل کا گناہ ہے، کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے ایک جان کو، ایک زندہ جان کو مار دیا آپ نے۔ قتل کا گناہ، وہی چیز میں بتا رہا ہوں، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ تو جہنم ہے، اور کتنے دن تک رہے گا یہ اللہ بہتر جانے۔ ہاں، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، مسائل آپ علماء سے اور مفتیان کرام سے پوچھیں کہ بعض اوقات ایسے ہے کہ بچہ پیٹ میں کچھ ایسی حالات میں آ گیا کہ ماں، یعنی جو اس کی ماں ہے اس کی جان پر بنا سکتی ہے، یا بچے میں ڈیمیج ہے، فلاں فلاں بہت صورتیں ہیں۔ کچھ ایسے حالات ہوں گے جو ماہر طبیب اور ماہر حکیم کے کہنے سے ابورشن کرنے کی اجازتیں ہو سکتی ہیں، کچھ صورتیں ہوں گی، لیکن عام طور پر کہ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، میرا بچہ ابھی 1 سال کا ہے، دوسرا حمل ٹھہر گیا ہے، میں نہیں چاہتا، یہ سب صورتیں قتل کی ہیں، حرام کی ہیں۔ یاد رکھیں، ان تمام چیزوں میں آج لوگ ملوث بھی ہیں اور اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، اور یہاں تو حالات چلیں، قانونی جرم ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کو معلوم کرنا، اس کے سیکس کو معلوم کرنا یہاں جرم ہے، لیکن باہر اس کو معلوم کرا لیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے UK میں یہ کہا کہ ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اسی حساب سے ہم لوگ تیاری کرتے ہیں۔ تو وہاں پر حالات تو ایسے ہیں کہ جو چیز نہیں چاہیے اس کو فوراً اسی وقت قتل کر دیا جاتا ہے، پیٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو 3 4 لڑکیاں اپنے پیٹ سے گرا چکے ہیں کہ نہیں اس بار ہمیں لڑکا چاہیے، ہم لڑکیوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ قتل جو ہے مکہ والے جو قتل کرتے تھے اس سے مختلف نہیں ہے،
مکہ والے پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے کہ لڑکی اگر ہو تو گلا گھونٹ کر کے اس کو قبر میں ڈال دیتے تھے، لڑکی پیدا ہو۔ اور ترقی یافتہ دور میں اب پیدا ہونے کے بعد گلا نہیں گھونٹتے، ماں کے پیٹ میں ہی اس کو گلا گھونٹ دیتے، ختم کرتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن کی آیت ہے سورہ تکویر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انشقاق میں، اذا السماء، سورہ تکویر، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اس والی سورت میں ایک آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن یہ جو بچے تم نے مارے تھے یہ غائب نہیں ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، یہ اٹھائے جائیں گے، یہ سب بچے کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ناحق قتل کی گئی تھیں، بچیاں ہوں یا بچے، یہ سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے مولا پوچھ ان سے کہ میرا گناہ کیا تھا جو انہوں نے میرا قتل کیا، میرا جرم کیا تھا، کس گناہ میں مجھے انہوں نے مارا تھا، بتا نہیں سکو گے۔ ارے وہ دنیا میں آنے سے پہلے مار دیا، اس کا گناہ کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ تو یہ ایک قتل میں مبتلا ہے لوگ۔ ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرو میرے عزیزوں۔ اب یہاں پر حالات نس بندی کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کیا مسائل ہیں، یعنی بند کرانے کے جو آپریشن ہوئے ہیں یا جس طرح کے، اس کے لیے بھی شریعت اسلامیہ کہاں تک کی اجازت دیتی ہے۔ اب حالات، قوانین ایسے بنائے جانے لگے ہیں کہ کمپلسری کر دیا جائے گا کہ تمہاری پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، تمہاری نسل میں زیادتی ہو رہی ہے، دوسروں کی گھٹتی جا رہی ہے، تم بند کرو۔ اگر بچے 2 سے زیادہ ہوں گے تو تم سے گورنمنٹ سہولتیں چھین لی جائیں گی، اسکول کے پرابلمز اور سیاست میں داخلہ ممکن نہیں، بہت ساری چیزیں یہ دھیرے 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 پابندی۔ جبکہ شریعت اسلامیہ میں بچوں کے پیدا ہونے نہ ہونے کا سارا کام تمہارے نہ شوہر کے ہاتھ میں نہ بیوی کے ہاتھ میں۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم جس طرح تمہیں رزق دے رہے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے۔ تم کو کھلا رہے کہ نہیں رب تبارک و تعالیٰ؟ لوگ اپنی غریبی کے چکر میں ہیں، میرے پاس اسباب نہیں، بچے پیدا کروں گا کہاں سے کماؤں گا؟ تم کو کون کھلا رہا ہے؟ تم کہاں سے کھا رہے ہو؟ تو رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے نحن نرزقکم، ہم تم کو جس طرح رزق دے رہے ہیں وایاہم، ان کو بھی ہم کھلائیں گے جو تمہاری اولاد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جب رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے تو پھر قتل تو بنتا ہی نہیں۔ کس بات کا یہ مرڈر ہے، کس بات کا یہ جرم ہے؟ اب رہی بات، کچھ ایسے حالات اب پیش آ گئے کہ کچھ عورتیں جو سیزرین کے ذریعے سے بچوں کی ولادت جن کی ہوئی تو ان کے بچے دانیاں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ بچہ پیدا کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی، تو اب وہ 3 کے بعد یا 4 کے بعد اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ پوزیشن آ جائے تو پھر وہی والی بات میں نے بتایا، مسلمان پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ جان بچانا فرض۔ اس قاعدے کے مطابق اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے تو بند کرا سکتی ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ لیکن یہ عام صورتوں میں نہیں جس کو فیشن بنا دیا گیا، ہم 2 ہمارے 2، یہ فیشن اسلام میں یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ جوانوں سنو، حضور فرماتے ہیں تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، حضور فرماتے ہیں اے نوجوانوں زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ تمہاری نسل کی کثرت پر میں قیامت کے دن فخر کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث۔ عیب کس بات کا ہے؟ عیب کس بات کا ہے؟ یہ تو ماڈرن کلچر اس طرح سے ڈالا گیا ہے ہمارے اندر کہ جس کے بچے زیادہ ہیں اس کو تانا مارو تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے، دوسرا کوئی زیادہ بچے نہ پیدا کرے۔ میرے عزیزوں، پہلے تا مسئلہ یہ تھا کہ جس کی اولاد زیادہ ہوتی وہ پورے محلے میں فخر کرتا، جس کی اولاد زیادہ ہوتی۔ قرآن کی آیت آ گئی اس پر، عرب لوگ اس پر بہت زیادہ فخر کرنے لگے، کسی کے 40 ہیں، کسی کے 45 ہیں،
کسی کے 30 ہیں، ایک بیوی سے نہیں، الگ الگ عورتوں سے. تو اس طرح کی اولاد کی کثرت پر عرب لوگ فخر کرنے لگے تو قرآن کی آیت آ گئی، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاولاد. اللہ نے فرمایا جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی یہی ہے، لہو و لعب، آپس میں فخر کرنا، اولاد کو زیادہ کر کے تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو. یہ انہی حالات کے لیے قرآن کی آیت آ گئی تھی کہ وہ زیادہ بچے پیدا کر کے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے. اور آج حالات ایسے ہیں کہ کم بچے پیدا کر کے فخر کر رہے ہیں. میاں کون سی جوانی ہے تمہاری، کون سی مردانگی کی بات ہے؟ بچے کم کر لینا یہ فخر یہ انگریزوں کا ہے. یہ اب ماڈرن کلچر اس طرح سے بنایا گیا ہے. اولاد کی کثرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ قیامت میں تمہاری کثرت اولاد پر فخر کروں گا، جس کی اولاد زیادہ ہوں گی اس کے فخر ہوں گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اولاد زیادہ عطا کرے، یہ فرمایا گیا اسے نعمتیں بھی زیادہ ملتی، اسے نعمتیں زیادہ ہیں. اور ان میں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کئی اولاد جنت میں جانے کا اس کا زینہ بن سکتی ہے. ایک مجرم ہو گیا، دوسرا ڈاکو ہو گیا، تیسرا چور ہو گیا، کوئی تو ہوگا جو اللہ والا ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد میں سے کوئی نیک ضرور ہوگا. ہر باپ کو ایک بیٹا اس طرح دیا جائے گا. میرے عزیزو، یہ جو اب صورت آئی یہی تو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کانگریسی لیڈی اندرا گاندھی نے جو ڈکٹیٹرشپ تھی، یعنی یوں سمجھ رہے ایمرجنسی کا دور بھی ہندوستان نے دیکھا ہے، کوئی حکومت نہیں، سب من مانی چل رہی تھی. اس زمانے میں سختی کے ساتھ اس نے آرڈر پاس کیا تھا کہ نس بندی کرا دی جائے سب کی. نس بندی کیا ہے؟ مرد کو بھی انجیکشن مار کر کے اب بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس کی ختم کی. مرد تو رہے گا لیکن مادہ منویہ شاید ختم کر دیا جاتا کہ وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، یا تو پھر عورت کو یہ آپریشن کرا کے بند کریں، دونوں میں سے کسی ایک کو. یہ قانون پاس ہو رہا تھا، آج سے تقریباً یہ 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. قانون پاس ہو رہا تھا. اس وقت بہت سارے علماء کو اور مفتیان کرام کو اس معاملے میں آنا پڑا، لیکن حیرت کی بات ہے میرے عزیزو، حکومت وقت سے ڈرنے والے بھی کچھ لوگ تھے اس زمانے میں، خوف کھائے ہوئے تھے کہ اور وہ بھی ساڑی والی ہے، پتہ نہیں کیا کر دے گی، ایسا کر دے گی ویسا کر دے گی. تو بڑے بڑے مدرسوں سے بھی فتوے جاری ہو گئے. ہاں حالات ایسے ہیں تو نس بندی کرا لینا چاہیے. دارالعلوم دیوبند سے بھی کچھ علماء نے فتوے جاری کیے تھے کہ نس بندی کر سکتے ہیں، کیونکہ اماں کہہ رہی ہیں تو ہو جانا چاہیے. لیکن بریلی کے تاجدار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ آیا سوال، آپ نے شریعت اسلامیہ کا پورا مسئلہ رکھا. میں کسی کی ہجو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اہل حق ہر زمانے میں رہے. اہل حق سے یہ زمین کبھی خالی نہیں ہوگی. ایک بات یاد رکھیں آپ، چاہے طاقتیں قوتیں سیاستیں ہزار بدلیں، لیکن اللہ حق والوں کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، چاہے وہ تعداد میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ جاری فرمایا کہ نس بندی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور یہ فتویٰ جب نکلا میرے عزیزو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حالات ایسے پیش آ گئے تھے کہ پولیس ان کی، حکومت ان کی، تخت ان کا، جہاں سے یہ شائع ہوا تھا فتویٰ وہ پرنٹنگ پریس جو تھا اس کو جلا دیا گیا، اور جو یہ کہیں چپکا رہا تھا اس کو مارا جا رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا. لیکن پورے ہندوستان میں یہ بغیر سوشل میڈیا کے بھی فتویٰ پہنچ گیا. 40 سال پہلے کی بات، سب جگہ پہنچا. پھر مسلمان اپنے قائد اہل سنت کی آواز پر بار آئے اور کہا دنیا میں ہمیں ہندوستان میں جس طرح اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے،
جب ہماری شریعت نسل بندی کو حرام کہتی ہے تو متفقہ طور پر سارے مسلمان اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ ریجیکٹ ہوا 40 سال سے، اب تک دوبارہ نہیں آ سکا. لیکن اب پھر سے دوبارہ ایسی حالات بنائے جا رہے ہیں کہ پھر پاپولیشن کو لے کر کے ایسی باتیں بیچ بیچ میں ایک کوئی لیڈر چھوڑتا رہتا ہے. دیکھتے ہوں گے آپ کہ ان کی آبادی کم کرنے کے لیے ان کو نسل بندی کرانے کے لیے کہیں 2 بچے کافی ہیں، 1 بچے کافی ہیں. میرے عزیزوں، جن کے بچے نہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ پاپولیشن کی فکر کر رہے ہیں. آج حالات ایسی ہیں. حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں، یہ ایک جوک ہے، یہ لطیفہ ہے، یہ پتہ نہیں دنیا پوری اس بات پر ہنستی ہوگی کہ وہ آدمی لو جہاد کا قانون بنا رہا ہے جو کبھی شادی نہیں کیا. سنیاسی آدمی لو جہاد. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تم کو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ کون کس سے شادی کر رہا ہے. کیوں زبردستی ٹانگ اڑا رہے ہو؟ کوئی محبت کر کے شادی کر رہے ہیں تو یہ تو انسانی حقوق کے اعتبار سے آزادی ہندوستان میں دی گئی ہے کہ جہاں تو پسند کرے، اگر تمہارے مزاج میل کھاتے ہیں تو شادی کر لو. لیکن یہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ بیچارہ خود نہیں کر سکا تو یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے ہونے کسی کی نہیں دوں گا. یہ لو جہاد کا قانون وہی لائے. اور اچھا، یہ اور بھی بڑا جوک ہے کہ اس شخص کو مسلم عورتوں کے پیڑت ہونے کی بہت زیادہ چنتا ہے جو اپنی عورت کو ساتھ رکھ نہیں سکا. یہ بھی ایک بڑا لطیفہ ہے کہ اتنی ساری مسلمان عورتوں کے لیے 3 طلاق کا قانون جو لا رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو خود اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکے. یہ ایک عجیب تاریخ ہے. اب یہ لکھی جائے گی بعد میں. قانون کون بنایا تھا تو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کبھی مت بولنا. بہرحال یہاں قتل کی بات چل رہی تھی، میں آگے نہ چلا جاؤں. یہ صورتیں نسل بندی کی اگر آتی ہیں تو مسئلہ یاد رکھ لیں. کچھ ہی صورتیں ایسی ہیں جب آپ کو رجوع کرنا ہوگا کسی مفتی سے یا عالم اہل سنت سے، اپنے حالات بتا کر کے کہ ایسی ایسی سچویشن ہے تو کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ میں بچوں کو روک دوں. تو آپ کے لیے جو حکم آئے گا اس پر عمل کریں، ورنہ عام اجازت بند کرانے کی نہیں ہے. اس میں بھی قتل کا حکم آئے گا کہ اگر آپ اس طرح سے روکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی جانے والی نعمتوں کو آپ ٹھکرا رہے ہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ قتل عمد کی بات ہو گئی. اب سہون جو قتل ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں. سہون کا مطلب بھول کر کے ہو گیا. اس کے لیے احکام شرع یہ ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو مومن کو انجانے میں قتل کر دیا خطأً فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مسلمان جو غلام ہے اس کو آزاد کرو، اس کا بدلہ ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر غلام آزاد کرنے کا جو حکم ہے، غلام اور آقا کا کیا مسئلہ ہے اس پر ڈیٹیل مجھے بات کرنی ہے، لیکن آج تھوڑی سی بات کروں گا اس ٹاپک پر. میں کل عرض کروں گا. غلامی برسوں سے چلی ہے، یہ کوئی اسلامی دور کی نہیں. یہ ایک اسلام پر ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ ان میں غلام بنائے جاتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں اور ان کو اپنے حرم میں رکھتے تھے. یہ تمام یہ حقیقت کیا ہے آج سن لو میرے عزیزوں. غلامی کا دور برسوں سے چلا ہے. برسوں سے بھی مطلب یوں سمجھ لے 3000 سال 4000 سال پرانا دور کہ انسان غلام بنائے جاتے تھے. جو پیسے والا ہوتا وہ غریب کو اپنے قبضے میں رکھ لیتا تو یہ غلام ہوتا. اب اس کے اوپر یہ کمپلسری کر دیتا کہ تو صبح سے شام تک میری ڈیوٹی کرے گا. جو خدمت کے لیے وہ بولے وہ کرنا پڑتا. خریدا ہوا غلام ہوتا. اچھا، بازاروں میں انسان بیچے بھی جاتے تھے پہلے. آج آپ کو ضرورت ہے جیسے بلی خریدنا ہے، طوطا خریدنا ہے، کبوتر خریدنا ہے تو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں. اس طرح پہلے انسان بھی ملتے تھے، ان کو زنجیریں باندھ کر کے ان کے آقا لے کر کھڑے رہتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی. جو غلام عورتیں ہوتی تھی ان کو کنیز کہتے ہیں یا باندی کہتے ہیں، اور جو مرد غلام ہوتے تھے ان کو غلام ہی کہتے ہیں.
تو غلام بیچے جاتے تھے، جس کا وہ غلام ہوتا تھا وہ پیسے اس کی قیمت لگاتا، آپ کو خریدنا ہوتا، بھاؤ تاؤ ہوتا، جیسے سامان خریدتے تھے ویسے ہی اس کو بھی خریدا جاتا۔ وہ غلام بھی جو ہے کئی طرح کے ہیں، ایک مکاتب ہے، ایک مدبر ہے، ایک ام ولد ہے۔ یہ شریعت کے اصطلاحیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ جیسے ایک مثال میں بتاتا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان لکھا پڑھی ہو گئی کہ اتنے سالوں تک کے لیے تم میرے غلام ہوگے، یہ کام ہو جائے گا تب تک تم میرے غلام ہوگے، میں نے لکھ کر کے دے دیا کہ ہاں میں تمہاری غلامی کروں گا اس وقت تک جب تک کہ یہ کام نہ ہو جائے، یہ مکاتب۔ تو یہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے مجھے وہ غلام بنا لے گا۔ ایک غلامی کی صورت یہ ہوتی تھی، اور ایک ہوتا تھا عورتوں میں ام ولد۔ ام ولد کا مطلب یہ ہے کہ عورت خریدی جاتی تھی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے، یعنی کسی عورت کو اس نام پر خریدا جاتا تھا کہ میں تجھ سے کوئی اور کام نہیں کراؤں گا، لیکن یہ ہے کہ تجھ سے میری نسل چاہیے، میری اولاد چاہیے، تو وہ بچہ پیدا کر کے دے دیتی اور پھر اپنے چلی جاتی۔ اب اس کی قیمت ہوتی کہ کتنے دن تک وہ رہے گی، ایک بچہ پیدا ہونے تک یا 2 ہونے تک یا 3 ہونے تک، اس کو کہتے تھے ام ولد۔ یہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی پہلے۔ تو یہ تمام صورتیں پہلے 3000 سال پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اور لوگ آج اسلام کو بلیم کرتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کا دور تھا۔ میرے عزیزو، اسلام نے ہی غلامی کے دور کو ختم کیا، ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ کس طرح سے؟ اب صورتیں میں آپ کو بتاؤں، جہاں بادشاہوں کے ہاں غلام قبروں میں تک ڈالے جاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ایک فرعون اگر مرتا تو اس کے ساتھ 50 یا 60 غلام اس کی قبر میں اندر بند کر دیے جاتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ بادشاہ کو اگر کوئی ضرورت ہوگی تو یہ خادم رہیں گے وہاں پہ، مرنے کے بعد بھی اس کو حنوط کیا جاتا، مسالہ لگا کر کے۔ یہ جو اہرامات مصر آپ دیکھتے ہیں نا، ایجپٹ کے جو پیرامڈ، یہ پیرامڈز کیا ہیں؟ یہ ایک ایک فرعون کی قبر ہے وہ، اور اس کو بناتے بھی تھے یہی انسانوں سے، اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھواتے تھے، اس میں کتنے مر جاتے تھے۔ یہ غلامی کا دور تھا، اور جب وہ فرعون مر جاتا، ایک فرعون نہیں تقریباً 18 فرعون آئے، جب وہ مرتے کوئی بھی بادشاہ تو اس کے ساتھ 50 سے 100 خادم اندر ڈال دیے جاتے، وہ وہیں رہتے، پیک کر دیتے ہیں، اور وہ غلام بھی تو اندر مر جاتے تھے۔ تو غلاموں کے ساتھ جو یہ سلوک تھا، اور ان کے کھانے پینے کے انداز الگ کر دیے جاتے تھے۔ آقا جو کھائے وہ خادم نہیں کھا سکتا، غلام نہیں کھا سکتا۔ غلام اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی اٹھاتا تھا۔ غلام کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، جس طرح سے بیل، بھینس، بکری اور گھوڑے باندھے جاتے، ویسی غلاموں کے لیے بھی ایک استبل ہوتا ہے، یا جو بھی ان کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی۔ یہ تمام غلامی کے دور کو ختم کیسے کیا؟ اب دیکھیں، اچانک تو یہ سارا سسٹم نہیں ختم ہوگا، اچانک سسٹم نہیں ختم ہوگا، کیونکہ بہتوں کے پاس غلام تھے، بہتوں کے پاس خریدے ہوئے پیسوں کے غلام تھے، ایک ایک غلام 1-1 لاکھ کا بھی ملتا تھا، الگ الگ قیمت ہوتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ شریعت نے اب قوانین ایسے بنائے کہ غلامی کا سلسلہ ختم کیسے کرنا ہے۔ اب مثال میں بتاتا ہوں، جیل ہے، جیل میں 100 قیدی بند ہیں، 100 قیدی بند ہیں، ان کو چھڑانا آسان نہیں ہے۔ 100 قیدی جیل کے اندر ہیں، اچانک دروازہ کھولو گے تو یہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، مانے گا نہیں۔ اور اگر بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم سے کوئی بھی چیز سرزد ہو گئی، کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر میں غلاموں کو قید کیا ہوں، اب مجھ سے اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو آپ مطالبہ کریں گے 10 کو چھوڑ دو، تو اس طرح سے ایک خطا پر میں 10 کو چھوڑ دیا، یہ میری خطا ہے، فائدہ قیدیوں کا ہے۔ تو اسی طرح سے شریعت اسلامیہ نے پورے مومنین کو یہ حکم دے دیا، جس کے پاس بھی غلام ہے وہ سب سن لے، جس کے پاس بھی غلام ہے، تم نے قسم کھایا اور قسم توڑ دیا تو غلام ہے تو آزاد کرو اس کو،
اور ایک بار جو آزاد ہو گیا وہ زندگی بھر کبھی پھر غلام نہیں بن سکتا. یہ طریقہ اسلام نے شروع کیا. روزہ تمہارا چھوٹ گیا، روزہ چھوٹ گیا، نہیں رکھ پائے یا توڑ دیے، تب بھی اسلام کہتا ہے غلام آزاد کرو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ غلام وہ ہے خطا تم کی ہو، اور تمہاری خطا کا بدلہ اللہ کس کو دے رہا ہے؟ فائدے کے طور پر غلام کو. اسلام نے اس طرح سے غلاموں کو آزاد کیا. مومنین خطا بھی کریں تب غلاموں کو آزاد کرنے کا جو سسٹم ہے، میرا چیلنج ہے، پوری دنیا میں کہیں یہ سسٹم نہیں تھا. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو کیسے آزاد کیا معلوم؟ جنگ بدر میں جو قید ہو کر کے آئے وہ بھی غلام بن کے آئے. حضور نے فرمایا مال ہے تو دے کر چھوٹ جاؤ. تو جس کے پاس مال نہیں تھا، حضور نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کو کوئی فن آتا ہے، کوئی ہنر جانتا ہے، کوئی اچھا ہنر جانتا ہے، میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھا دو، آزاد ہو جاؤ. آزاد کرنے کا جو طریقہ اسلام نے رکھا وہ کسی میں نہیں ہے. تو اس طرح سے کرتے 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 100 سال نہیں گزرے تھے کہ دنیا سے پورے غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا. آج مجھے بتاؤ کہیں انسان ہم خریدتے ہیں، انسان کہیں بیچتے ہیں؟ ہم غلام نہیں. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کا ہم پر احسان ہے کہ تمام غلامی کے دور کو ہم سے ختم فرما دیا. یہاں تک کہ ہم سے زیادہ غلامی عیسائیوں میں ہوا کرتی تھی، یورپ میں ہوا کرتی تھی. یہ تاریخ موجود ہے. بہت سالوں تک، اب تک بھی وہاں غلامی کا سلسلہ تھا، اور وہ اسی کے نشے میں چور آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا دوبارہ وہ غلامی کے زمانے میں آ جائے. یہ چھوٹی ذات کے لوگ، کم ذات کے لوگ، یا پھر بغیر پڑھے لکھے لوگ، بغیر پیسے والے لوگ یہ سینہ تان کے ہم سے بات کیسے کر لیتے ہیں. یہ ٹینشن آج کے امیروں کو بھی ہے، آج کے سیٹوں کو بھی اس بات کا ٹینشن ہے. اس کے پاس پیسہ کچھ بھی نہیں لیکن بات میرے ساتھ برابر کھڑے ہو کر کے کرتا ہے. تو یہ سرمایہ دارانہ نظام لانے کی دوبارہ دنیا کوشش کر رہی ہے کہ پھر غلامی کے دور میں چلی جائے پوری دنیا. یہ لاک ڈاؤن کر کے یہی تو چیز ٹرائل میں آ رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے کہ کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں پاور رہے حکم کرنے کا. میں کہوں اٹھ تو اٹھنا، بیٹھ تو بیٹھ جائے، بند تو بند، گھر سے باہر نہیں نکلنا نہیں. یہ تمام جو اوامر ہیں، آرڈرز ہیں، یہ فالو کرنے والا غلام ہی تو ہوتا ہے. دوبارہ غلامی کی طرف لے جانے کے لیے جی توڑ کوششیں آج ہو رہی ہیں، جی توڑ کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں غلام بننے سے پہلے اپنی بارگاہ میں بلا لے. اور دوسری دعا یہ ضرور کرنا کہ اے رب قدیر، ہم بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں، دنیا میں کبھی کوئی ہمیں خرید نہ سکے، ہمیں کوئی دوسرا غلام بنا نہ سکے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ایسے غلام ہم رہیں. بہرحال یہ غلاموں کا مسئلہ کیا تھا اس پر کل میں ڈسکس کروں گا. اگر انجانے میں کسی کا قتل ہو گیا، انجانے میں، جان بوجھ کر کے نہیں، جان بوجھ کر کے قتل کرنے والے کا گناہ تو ہے، جہنم ہے، اور کتنے دن تک رہے گا یہ اللہ بہتر جانے. انجانے میں ہو گیا یا خطان ہو گیا، سہون ہو گیا، بھول کے ہو گیا، تو اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. اب آپ سوال کریں گے اب غلام نہیں ہیں، اب ہم سے اگر ہو گیا تو کیا آزاد کریں؟ اس کے لیے شریعت نے دوسرا یہاں پر اصول بتایا ہے، اس کو کل عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.